یہ متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا، مسلمان تھے نا، خلافت عثمانیہ. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گئے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے، ایک جزئیہ نہیں ہوتی جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں، وکیل پڑھتے ہیں، پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے 5,000 کے 2 نوٹ رکھ دیے. سمجھ رہے ہیں؟ جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار صحیح. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا، جیسے فتاوی عالمگیریہ، یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا، جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی، سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا، یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے، حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے، تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمے لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے، لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں، تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ گورا اس میں لکھ رہا ہے ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کے ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا، گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری 14 مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی پرتگال ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے. کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے.